اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان من فی القیامت عدلہ۔ عرفے کے دن جو ہم دعا پڑھ رہے تھے ان میں چھوٹی بڑی دعائیں بھی ہیں۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اس میں ایک فقرہ یہ ذکر ہوا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کا عدل میدان قیامت میں ہوگا۔ اس سے پہلے کے فقروں میں یہ آیا ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے وہ ہے پاک و پاکیزہ خدا، جس نے زمین کا جھولا بنایا وہ ہے پاک و پاکیزہ خدا۔ اس طرح کے جملے آئے ہیں، اس میں محدود کیا گیا ہے کہ عدل الہی قیامت میں ہوگی۔ تو کیا یہ تحدید ہے؟ محدود کر دیا گیا ہے، یعنی دنیا میں بے عدالتی بے انصافی ہوتی رہے، اس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اور جو فقہ ذکر ہوئے ہیں اس سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ مظہر عدل و انصاف الہی در حقیقت بڑے پیمانے پر جو کشف ہوگا، ظاہر ہوگا، وہ میدان محشر ہے، جہاں پر کہ بالکل بھی ذرہ برابر بھی بندوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو ظلم و ستم ہے بھی اس کا سرچشمہ ذات پروردگار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز کی جو بظاہر شر لگتی ہے وہ حقیقت میں شر نہیں تھی۔ مثال کے طور پر پانی برکت ہے، ہوا برکت ہے، سمندر اور اس کا کھاراپن برکت ہے۔ اسی طریقے سے شیطان تک پہنچیے، سانپ بچھو، ان سب میں اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ان سب کو خداوند متعال نے خیر کے لیے خلق کیا ہے، شیطان کو بھی، جنات کو بھی، اور یہ جو موذی جانور ہیں ان سب کو خیر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، جن کے اندر انسانوں کے ضرر کے لیے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، زہر مثلا، تو خدا نے اس سے اور ان کے اولیاء اللہ نے، ائمہ طاہرین نے برحذر بھی کیا، ہمیں ڈرایا بھی ہے کہ اس سے محفوظ رہو، اس جانور سے محفوظ رہو، یہ جانور موذی ہے، اس کو اذیت دینے سے پہلے مار ڈالو، یہ سب بھی حکم ہے۔ لیکن نہ تو شر محض شیطان ہے، نہ آندھی طوفان پانی، یہ سب یہی پانی جو برکت ہے، اگر یا بارش جو برکت ہے اگر سیلابی کیفیت پیدا کر لے تو اب اس کے ذریعے پورا گاؤں تباہ ہو جائے، شہر تباہ ہو جائے، کھیت خراب ہو جائیں، باغات اجڑ جائیں، تو اس کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہے، من جملہ اس کے ایک وجہ انسانوں کے گناہ ہے۔ اسی طرح تو بارش جو ہے کیا ہے؟ برکت ہے، پانی برکت ہے۔ مثالوں میں اگر آپ چاہیں تو مٹی کا تیل، گیس، پیٹرول، ڈیزل، ان سب کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سے صحیح استفادہ کریں گے خوب فائدے اٹھائیں گے، لیکن اگر گیس چھوڑ کر کے چلے گئے اور آ کر کے ماچس آپ نے ایک تیلی جو ہے کہ معلوم ہوا پورا کچن اڑ گیا، تو گیس کی کیفیت جو خدا نے رکھی ہے وہ منفعت کے لیے رکھی ہے۔ ڈیزل کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں پر سگریٹ کی جلتا ہوا پھینک دیا، معلوم ہوا پورا گھر جل گیا۔ اس کا ذمہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، نہیں کہ ڈیزل نقصان دہ۔ اسی طریقے سے پیٹرول ہے، گیس ہے اور پانی، ان سب چیزوں کو خداوند متعال نے اولاً و بالذات خیر کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی شرارتوں کی بنیاد پر، نفس امارہ کی بنیاد پر، شہوتوں کی بنیاد پر بعض چیزیں جو بعد میں شر میں بدل گئی ہیں، تو شر اللہ خیر محض ہے، خیر مطلق ہے، اور خیر مطلق سے کبھی شر صادر نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے
کن جانوروں کو اللہ نے موذی بنایا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کے جانور ہیں۔ توجہ رہے، شیطان سے ہم نے بات شروع کی ہے۔ شیطان کیا تھا؟ جنات میں سے، کان من الجن، جنات میں سے ہے۔ وہ اس پہلے ایک فقرہ جو کسی فلسفی کا ہے وہ ذکر کر دوں۔ کل ماہیت، حدیث نہیں ہے، کل ماہیت تکون مستعدہ للوجود، ہر ماہیت جس کے اندر استعداد، صلاحیت پائی جاتی ہے اس کے وجود میں آنے کی، فاللہ یفیض علیہا الوجود، خداوند متعال اس کے اوپر چشمہ، سرچشمہ، پانی، وجود کا لباس اسے پہنا دیتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، یہ قاعدہ مشہور ہے کہ ہر ماہیت جس کے اندر صلاحیت وجود پائی جاتی تھی، خدا چونکہ بخیل نہیں ہے، اس لیے جس چیز کے اندر جیسی صلاحیت پائی جاتی تھی، علم الہی سے خدا علم ازلی سے اپنے علیکم السلام جانتا تھا، تو اس لیے اللہ نے ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے، چاہے وہ موذی ہوں چاہے وہ اچھے جانور ہوں، سب کو خدا نے پیدا کیا۔ تو یہ جو اللہ نے جانوروں کو، مختلف قسم کے جانور جو پیدا کیے ہیں، ان کی خلقت میں خیر چھپا ہوا ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں آج تک انکشاف نہیں ہوا ہے، خود انسان کے وجود میں بہت سے انکشافات نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہم مکھیوں کو، مچھروں کو، مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کو شر سمجھتے ہیں، اور ہمیں موذی جانوروں سے بچنے کے لیے حکم بھی ہے۔ مثلا جہاں پہ بچھو پیدا ہو رہا ہو، سانپ زیادہ ہو، وہاں پہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ موذی جانور اگر اذیت پہنچا سکتا ہے، اس کی اذیت سے پہلے اسے قتل کر دیجیے، مار دیجیے، ہے نا؟ مگر کیا واقعاً بچھو شر ہے؟ کیا سانپ اور اس کا زہر شر ہے؟ نہیں۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، طبیات نے بہت ترقی کر لی ہے، سانپ کے زہر سے مختلف دوائیں بنائی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی دواؤں میں سانپ کا اور مختلف جانوروں کے زہریلی چیز کو ڈالا جاتا ہے، اور خود سانپ، یہ اس کے اندر وزن بطن میں زہر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے سائنس وغیرہ نے بیان کیا ہے، یہ جو ہواؤں میں، فضاؤں میں زہریلا پن پایا جاتا ہے، اس کو سانپ اور بچھو اور اس طرح کے موذی جانور ہوا سے چوستے ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ نہ یہ کہ اس کے جسم میں کوئی مادہ، جیسے ہمارے جسم میں کھانا کھانے کے بعد مختلف قسم کے صفرا، سودا، خون، منی، بلغم وغیرہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ سانپ کے لیے جو محققین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، جسم کے مادے سے بھی ہو، لیکن زہریلا پن جو فضاؤں میں پایا جاتا ہے وہ چوستے ہیں، کھینچتے ہیں، سانپ بھی اور بچھو بھی۔ لہذا ذاتی طور پر سانپ اور اس کا زہر خیر ہے، شر نہیں ہے، اس سے دواؤں کے کام لیا جاتا ہے۔ گوشت تو خیر چینی لوگ ہر قسم کا گوشت کھاتے ہیں، سانپ کا بھی گوشت کھاتے ہیں۔ بچھو اسی طرح سے، بچھو بھی خیر تھا، خیر ہے، اور اس سے استفادہ ہم کیسا کرتے ہیں؟ آج سے تقریباً 700 سال پہلے ایران کا جو پائے تخت تھا، وہ اس زمانے میں نیشاپور، اور کبھی شیراز بھی رہا ہے، کبھی مختلف شہر رہے ہیں، اصفہان بھی پائے تخت رہا، تہران بعد میں ہوا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت مشہور طبیب تھا، حکیم تھا، محمد ابن زکریا رازی۔ رازی رے کے رہنے والے کو رازی کہا جاتا ہے، بعد میں وہ جا کر کے نیشاپور میں بس گئے۔ وزیر، ظاہراً وزیر، کوئی ایک بہت ہی نامور وزیر، اس کو فالج مار دیا، شل ہو گیا اس کا بدن۔ جتنے بھی ظاہر کی پیسہ ہوتا ہے تو آدمی ہر قسم کی دوا استعمال کرتا ہے کہ شفا مل جائے۔ بات ذہن میں رہے، عدل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو خدا نے شرور نہیں پیدا کیے ہیں، خیر پیدا کی ہیں۔ شر کی تبدیلی جو ہوئی ہے وہ نفس امارہ کی بنیاد پر، ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر، خود شیطان، اللہ اس کے وجود کے لیے سوال پیدا ہوتا، پیدا ہی کیوں کیا؟ جب خدا خیر محض ہے تو شیطان جو شر محض سمجھا جاتا ہے، پیدا ہی کیوں کیا؟ جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، شیطان اصلاً شر محض ہے ہی نہیں۔
اللہ نے جب اسے پیدا کیا تھا اس نے 6000 سال تک، پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ایسی نماز پڑھی کہ جیسی آج تک کسی نے نہیں پڑھی ہے، 6000 سال تک۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یدرا ام کانت من سن الدنیا ام من سن الآخرت، اگر لفظ صحیح پڑھوں تو ایسے یہ بھی نہیں معلوم، ان امام اپنے اظہار جہالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ زندگی، چونکہ سورج چاند تو تھے نہیں، وہ جو ابلیس نے 6000 برس تک نماز پڑھی ہے وہ دنیاوی جو دن ہیں، سال ہیں، ماہ ہو سال ہیں، اس کے تھے یا آخرت کے، یعنی کتنی طولانی نماز پڑھی تھی، اور اس طولانی نماز کا پڑھنے کا اور عبادتوں کا اسے اجر ملا ہے۔ بعد میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے پنگا لے کر کے اپنے آپ کو خراب کیا اور سجدہ نہیں کیا، تو کیا تھا ابلیس؟ خیر تھا، نہ صرف یہ کہ وہ خیر تھا بلکہ اس قدر اس نے عبادتوں کے ذریعے ترقی کی کہ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا۔ روایت موجود ہے چھٹے امام سے کہ فرشتے یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، روایت موجود ہے، فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، یہاں تک کہ معلم ملائکہ ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب الملائکہ ہو گیا، خطبہ دینے والا خطیب تھا، وہ درس دیتا تھا، لیکن اللہ عز و جل اس کی حقیقت سے واقف تھا، مگر چونکہ اس کے اندر استعداد اور قابلیت پائی جاتی تھی اس لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو وہ شر محض نہیں تھا، شر محض نہیں ہے، آج بھی شر محض نہیں ہے، آج بھی ابلیس ہمارا کھلا ہوا دشمن ضرور ہے، مگر معصومین علیہ السلام نے خود قرآن نے ہمیں ڈرا دیا ہے کہ اس کی پیروی نہ کرنا، تو اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ خیر، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ محمد ابن زکریا رازی اور ایک یحییٰ ابن زکریا رازی گزرا، بہت بڑا طبیب اس زمانے میں، تو شیراز کا جو نمائندہ کہہ لیجیے، CEO کہہ لیجیے، محافظ کہہ لیجیے، وہ اس کو شل ہو گیا، اطباء نے بہت علاج کیا، مختلف قسم کی مالش، تیل وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آخر میں بادشاہ کے حکم سے سارے افراد سب کو جب یہ پتہ چلا کہ نیشاپور میں فلاں حکیم ہے تو اس کے پاس جانے کا پروگرام بنا، سارے، حتیٰ بادشاہ بھی علیکم السلام، بادشاہ بھی ندمہ کے ساتھ پہنچا۔ وہاں پہنچے تو شدید گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، شام کا وقت ہو گیا تھا، سب کے سب شہر کے باہر ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک کوئی چھجا ٹائپ کا تھا، سب کے سب اس پر کسی طرح سے چڑھ کر کے کہ تھوڑا بہت تو سکون ملے گا وہاں سوتے ہیں، اور یہ جو وزیر، یہ جو ندیم، یہ جو بہت بڑا آدمی تھا، اس کو نہیں اٹھا کر کے لے گئے، اس کو کہا کہ آپ یہیں آرام کریے، وہ اپنے ہاتھ پیر بھی اٹھا نہیں سکتا تھا، اور شل اتنے دن سے کہ اتنے اطباء اس کا علاج کر چکے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح کو جب سب اٹھے اوپر سے نیچے آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی جو ہاتھ پیر اپنا اٹھا نہیں سکتا تھا، جیسے یہ لوگ ٹہل رہے ہیں ویسے وہ بھی میدان میں ٹہل رہا ہے۔ سب کو حیرت ہوئی، یہ کیا؟ اس سے پوچھا کہ تم تو رات سوئے تھے، تم اپنے ہاتھ پیر نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم اتنی دور سے تمہیں لے کر کے یہاں آئے اور تم چل پھر رہے ہو، ہوا کیسے؟ اس نے کہا مجھے بھی خود پتہ نہیں ہے۔ تجسس بڑھا کہ یہ کیا ہو گیا، ایک آدمی معجزاتی طور پر شفا پا گیا ہے کیا؟ لہذا ابن زکریا رازی کے پاس جانے کا جو پلان تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے میں بادشاہ کے، ندما کے، سب پہنچے اس کے پاس، اور پورا واقعہ، پورا ماجرا بیان کیا، کتنا علاج کیا، کیا ہوا۔ اس نے کہا انزعوا ثوبہ، اس آدمی کا لباس اتارو، کپڑا اتارو۔ اب جو کپڑا اتارا گیا تو کپڑے میں اندر ایک خطرناک قسم کا، بھیانک قسم کا بچھو چھپا ہوا تھا، چپکا ہوا تھا۔ پھر اس نے وہ عبارت میں نے کہیں لکھی ہے، زکریا رازی نے کہا کہ یہ جو شل اس کو ہوا ہے اس کا واحد علاج بچھو کا زہر ہے۔ یہ سو رہا تھا، شل تھا، اسے پتہ نہیں چلا، بچھو نے اس کو ڈنک مارا ہے، اور پھر بعد میں دیکھا ہوگا ڈنک مارا ہے، زہر اس کا اثر ہوا ہے اور اس کا شل پن ختم ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ زہر بھی بچھو کا نقصان دہ نہیں ہے، ذاتی طور پر وہ شر نہیں ہے، اس سے استفادہ کرنے کا آج نہیں آئندہ اس کا علاج، اور بعض علاجات بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہا گیا ہے
کہ بچھو کا بھی تیل نکلتا ہے، اس کو اگر نچوڑا جائے بچھو کا بھی تیل، وہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے کس چیز کا علاج ہے؟ کہنے ڈنک ہی کا، بچھو اگر ڈنک مارے ہو تو اسی کے تیل کو اگر اس کی جگہ پر جہاں ڈنک مارا لگایا جائے، آدمی جو ہے اس کا زہر ختم ہو جائے گا، ڈنک جو مارا ہے ختم ہو جائے گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا نسخہ یہ بتایا گیا، چونکہ آگے ہی بات میں مکمل کر دوں، دوسرا نسخہ یہ بتایا گیا کہ اگر بچھو نے کہیں ڈنک مارا، فوراً بچھو کو مار کر کے اس کا شکم چیر کر کے وہیں پہ چپکا دیجیے، تو اس کے بدن کی گرمی اور وہ جو ہے وہ زہر اس کو یا مثلا کھینچ لے گا اور وہ پھر وہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اس طرح کی چیزیں روایات میں ذکر طبیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ بہرحال تو نہ تو سانپ شر محض ہے، نہ بچھو، اور اسی طرح سے دوسرے موذی جانور، سیلاب، آندھی، طوفان، سونامی، یہ سب جو آتے ہیں، ان سب میں ہم آپ کی بھی شرارتیں اس میں شامل ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، روایت میں موجود ہے، اس میں کتاب الصلاۃ میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے جہاں کبھی سیلاب آیا ہو یا آ سکتا ہو۔ تو معصومین نے خود ہی ڈرا دیا ہے کہ پانی برکت ہے، لیکن سیلاب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ ڈوب سکتے ہیں۔ اب بات آ گئی تو یہ بھی کہتا چلوں، امام کے ایک صحابی تھے، امام سے گزارش کی، مولا میرے اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئے، کوئی اچھی سی بیوی مل جائے، مال و دولت نہیں ہے، تھوڑا سا وہ بھی ہو جائے، اور ایک دعا اور کہ آپ دعا کریے کہ میں اس سال پتہ نہیں پہلا حج تھا یا دوسرا حج تھا، امام سے کہیں کہ مجھے بار بار حج کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ امام نے دعا کی، ساتویں امام کا ظاہر واقعہ، ان کو بہترین زوجہ بھی ملی، اولاد بھی ہوئی، بیٹے بھی ہوئے، مال و دولت بھی مل گیا، اور امام نے اس سے کہا کہ تم اپنے 50 حج مکمل کر لو گے۔ کتنے؟ 50 حج تم کرو گے۔ تاریخ میں ذکر ہوا ان کا، اور کیا سوجھی تھی ان کو، 50 حج ان کا مکمل ہوا، 51ویں حج کے لیے چل پڑے۔ جب امام نے کہہ دیا کہ 50 حج کریں گے تو اب آپ کو ڈرنا چاہیے، یعنی بریک لگ گیا ہے، احاطہ محدود ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں معلوم شوق زیارت بیت اللہ میں ہم ان کو برا نہیں کہتے، بہترین صحابی ہیں امام کے، اور ان کا تذکرہ بھی برابر ہوتا رہتا ہے، روایات ان سے بہت نقل ہوئی ہیں۔ امام نے دعا دی ان کے لیے، اور وہ 50 حج کے بعد 51ویں حج کے لیے جب پہنچے تو مسیل کہتے ہیں سیلاب کے گزرنے کی جگہ، وہ حج کے اعمال کرنے سے پہلے گئے کہ وہاں جو ہے جا کر کے ہم کیا کریں گے؟ غسل کریں گے۔ ادھر غسل کرنے کے لیے داخل ہوئے، اسی وقت سیلاب آیا اور ان کو بہا لے گیا، اور پھر لاش نکلی، پھر وہیں دفن کیے گئے۔ ان کو کچھ اس طرح کی عبارت بھی ذکر ہوئی ہے کہ جو وہاں پہ دفن ہوئے ان کا مخصوص جگہ بھی ہے۔ بہرحال تو امام کے صحابی تھے، معتبر صحابی تھے، ان کی روایت ہے، لیکن امام نے کیا کہا؟ پہلے معصومین نے بتا دیا کہ جہاں سیلاب آ سکتا ہے وہاں پہ ہم کو نہیں نماز پڑھنا ہے، وہاں سے بچ کر کے نماز پڑھیں، یا جو سمندر کے ساحل پر مد و زجر ہوتا ہے وہ بھی برکت ہے، مد و زجر ہوتا ہے، پانی اوپر چڑھتا ہے نیچے جاتا ہے، یہ سب چاند کی شعاع کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سب سسٹم کے تحت ہے۔ اب ہم اپنا گھر سمندر کے ساحل پہ بنا لیں، سونامی آئے گی، بیٹھ جائیں گے آپ۔ تو معصومین علیہ السلام نے اور رسول خود خداوند متعال نے متعدد آیات اور روایات میں معصومین نے ضرر رساں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اکیلے گھر میں سونے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیا جنات کی وجہ سے؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کرنے میں اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، موذی جانور آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو موذی جانور ہیں وہ بھی بذات ہی موذی نہیں ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ صلوات پہ محمد والا قرآن مجید نے نہ تو اس کا تذکرہ کیا ہے بلبل کا، نہ اس طرح کے جو اچھے جانور باز ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، مگر اونٹ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کا تذکرہ ہے نا، اور اسی طرح سے بعض جانوروں کا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کا ذکر ہے، دوسرے جانوروں کا ذکر ہے، شیطان ہم جانور ہی سمجھتے ہیں اس کو، ذکر ہے، لیکن بعض اچھے جانوروں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، معصومین کی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ توجہ کریں، یونان کا مشہور فلسفی افلاطون، اس کی حالات زندگی میں نقل ہوا ہے، ذکر ہوا ہے کہ اس نے تھا تو یونان میں نا کافی دور اس علاقے میں اونٹ نہیں ہوتے، اس کے سامنے کوئی عرب پہنچا اور اس نے ذکر کیا ہمارے یہاں یہ جانور وہ جانور ایسا جانور ویسا جانور، کسی نے ذکر کیا کہ اونٹ، اب وہ اونٹ کبھی دیکھا نہیں ہے، تو اس سے بیان کرتے ہوئے توجہ کریں کہ عدل سے اس کا کیا تعلق ہے، قرآن مجید نے کیوں خاص طور سے اونٹ کا تذکرہ کیا۔ اس کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ نے گدھا تو دیکھا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے اس کے گدھے سے وہ تھوڑا سا بڑا ہے۔ آپ نے گائے دیکھی؟ ہاں گائے بھی دیکھی ہے، گائے سے بڑا ہے، اور اس کی ٹانگیں بھی بڑی بڑی ہے۔ پلٹ کر کے افلاطون نے یہ کہا فلا بد ان یکون عنقہ طویلا یا کبیرا، ایسے کوئی کلمہ ہے، پھر اگر اس کے پیر لمبے ہیں تو پھر اس کا گردن بھی اس کی کیا ہونی چاہیے؟ لمبی ہونی چاہیے۔ یہ کہاں سے اس نے اندازہ کیا؟ ظاہراً روایت ہے، لیکن روایت کے طور پہ نقل نہیں ہوا ہے، افلاطون تو کوئی امام اور نبی تو نہیں تھا۔ اس نے جب یہ کہا تو جو عرب جو دیکھ کر کے گئے تھے ان لوگوں نے کہا ہاں جناب اس کی گردن بھی طولانی ہے، مگر آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ اس کی گردن طولانی ہے؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ اللہ نے خلق الکائنات طبقا لموازین العدل، لفظوں پہ غور کریے، خلق الکائنات طبقا لموازین العدل۔ اب یہ نہیں جانتا کہ اس کا افلاطون کا فقرہ ہے یا اس بزرگوار کا جنہوں نے فقروں کو نقل کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ساری چیزیں جس جانور کو بھی جیسے بھی خلق کیا ہے اس کے مطابق اس کو اعضاء و جوارح دیے ہیں، میزان اور ترازو عدل کے مطابق، جس کی ٹانگیں لمبی ہوں اس کو بیٹھ کے کھانا نہ پڑے، بلکہ اسی حساب سے ہم آپ اپنے کو نہ تصور کریں، ہم بیٹھتے بھی ہیں، جو جانور کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے اس نے یہ اندازہ لگایا، کیا اندازہ لگایا کہ جب اس کی ٹانگیں لمبی ہیں اور وہ اتنا وزنی جانور ہے، گدھے سے بھی وزنی، اس سے بڑا اور گائے سے بھی بڑا، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے، ترازو عدل پہ بات اس وقت پوری اترے گی کہ جب اس کی گردن بھی لمبی ہو تاکہ وہ کھا پی سکے۔ تو اللہ نے جو چیزیں، جو جانور، ہم بعض جانوروں کو تصور کرتے ہیں کیوں پیدا کیا ہے، کتنے قسم کے کتنے جانور، ان سب میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، وہ مصلحت ہم درک نہیں کر پاتے، ہم اپنے اندر بھی بہت سی مصلحتیں اس کو درک نہیں کر پاتے۔ اب بات شیطان کی شروع ہوئی تھی تو اس کو میں پورا کروں۔ شیطان خیر محض اگر نہیں ہے تو شر محض بھی نہیں، اس لیے کہ اس نے خداوند متعال کے سامنے عبادت کی ہے اور اس عبادت کا اس نے بدلہ چاہا ہے، چونکہ اسے پتہ تھا کہ خدا اس میری عبادت کو ضائع نہیں، اس وقت تھوڑی وہ متکبر و کافر ہوا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، بعد میں ہوا ہے، پہلے تو وہ عابد تھا، پہلے تو وہ معلم ملائکہ تھا، پہلے تو وہ خطیب الملائکہ تھا، عبادت کرنے کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر لے جایا گیا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنی پیاری جگہ، اتنے پیارے لوگوں کے درمیان وہ زندگی گزار رہا تھا، تو وہ یوں ہی اسے اٹھا کے چوتھے آسمان پہ یا جہاں پہ بھی لے جایا گیا، ایسے نہیں لے جایا گیا تھا، عبادتوں کی بنیاد پر۔ وہاں روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور حضرت آدم کے ساتھ مور کو اور سانپ کو اور حضرت آدم کو، ہوا کو اور شیطان کو بھی وہاں سے باہر نکالا گیا، پورے واقعات علل الشرح وغیرہ میں ذکر ہیں، تو زمین پر پہنچنے کے بعد خداوند متعال سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پالنے والے ترک اولا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، وَيَا رَبِّ إِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيَّ شیطان، تو نے مجھے میرے اوپر شیطان کو مسلط کر دیا ہے۔ اولا تو حضرت آدم کا یہ فقرہ اگر گہرائی میں جائیں تو
چونکہ معصومین علیہ السلام سے نقل ہوا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تسلط کا لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے حساب سے مناسب نہیں۔ میں مناسب کہہ کے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ روایت کا فقہ ہے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تسلط کا مختلف معنی ہوتا ہے۔ تسلط ایک مرتبہ جیسے کہ شیطان لگ جائے، جن لگ جائے وغیرہ وغیرہ، جو اپنے یہاں پاگل پن ظاہر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں نا۔ توجہ کریے، خداوند متعال سے حضرت آدم علیہ السلام کہنے کہ پالنے والے، جب وہ حضیرت القدس میں تھا، جب میں جنت میں تھا، تب تو اس نے مجھے قسم کھا کر کے بہکا دیا اور مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اور یہ تو اسے جو میرا کھلا دشمن ہے اس کو تو نے میرے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ روایت کا فقرہ ہے فَاجْعَلْ لِي شَيْئًا، تو پالنے والے وہ تو دکھائی نہیں پڑتا، میری اولاد، میں اور میری اولاد، میرا کیا ہوگا آئندہ، یہ تو اور بھی جو ہے کام خراب کرے گا۔ فَاجْعَلْ لِي شَيْئًا، اصول کافی کی دوسری جلد میں یہ روایت لکھی ہے، میرے لیے کچھ قرار دے۔ اب وہ کیا قرار دے یہ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، اے آدم ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے قرار دیں گے۔ کیا؟ یہ کہ آپ کی اولاد جب بھی کسی گناہ کا ارادہ کرے گی تو چونکہ میں کبریا، مجھ خدا کی برائی کا ارادہ کیا ہے، اسے گناہ ہونا چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے، تجری کے بحث میں ایسا پڑھیں گے، لیکن میں اس کے نامہ اعمال میں اس تجری کو، اس ارادے گناہ کو نہیں لکھوں گا۔ حضرت آدم نے کہا تمہاری اولاد میں جب بھی کسی کار خیر کا ارادہ کریں گے، اور وہ کریں گے نہیں مگر ارادہ کر چکے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، ایک نیکی کا اجر و ثواب، بھلے کیا نہیں ہے، بالکل سے نہیں کیا ہے، مگر میں ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا۔ حضرت آدم پھر بھی پیٹ نہیں بھرا ان کا، آپ نے فرمایا، اور وہ لفظ ہے زدنی فزدنی۔ آواز قدرت آئی کہ جب تمہاری اولاد کسی گناہ کے کر گزرے گی، ارادہ نہیں صرف کر گزرے گی، تو میں ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی عذاب، ایک ہی سزا لکھوں گا، اور اگر تمہاری اولاد ارادہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو انجام بھی دے دے گی تو میں کیا کروں گا، اس کو 10 گنا، ایک نیکی کی ہے 10 گنا اجر دوں گا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس آیت کے ذیل میں مختلف روایتیں، ان میں سے ایک امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں ویل لمن غلبت آحادہ آشارہ، اس آدمی کے لیے، بدبخت کے لیے جہنم ہو، ویل ہو کہ جس کی اکائیاں اس کے عشرات کے اوپر، دہائیوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ روایت یہ ہے ویل لمن غلبت آحادہ آشارہ، نہ عشراتہ، آشارہ، عشر اور عشر 10 ہے، جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ کیا مطلب ہے اکائیوں کا دہائیوں کے اوپر غالب آ جانا؟ یہی آیت، اتنی برائی کریں، اتنی برائی کریں کہ جو نیکیاں کی ہیں، ہر نیکی کے بدلے میں، امام اور آیت بھی کہہ رہے، امام بھی فرما رہے، ہر نیکی پہ 10 نیکی کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، تو کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کتنے اجر و ثواب ہمیں ملیں گے، مگر اتنا گناہ کر ڈالیں کہ ہماری اکائیاں ایک ایک جو لکھی گئی ہیں گناہ کی شکل میں، وہ ہماری دہائیوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ امام بددعا کر رہے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ ہم اس بددعا میں خدا کرے شامل نہ ہوں۔ خیر، تو حضرت آدم سے یہ کہا گیا کہ آپ کی اولاد اگر ارادہ نیکی کرے گی اجر لکھ دوں گا 1 عدد، لیکن اگر کر ڈالے گی تو 1 اجر نہیں لکھوں گا، اس نیکی کا 10 گنا اجر و ثواب میں لکھوں گا۔ حضرت آدم کا پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، انہوں نے کہا فزدنی یا رب۔ تب آواز قدرت آئی کہ اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد، اور پھر برائی تو لکھی نہیں جائے گی، سزا تو نہیں لکھی جائے گی، اگر کر ڈالے تو میں، اور کرنے کے بعد توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ایسے کر دوں گا کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، نامہ اعمال سے وہ برائی کیا ہے توبہ کرنے کے بعد مٹا دوں گا۔
یہاں پہ بھی روایت میں آیا ہے فزیدنی، پالنے والے اور بھی دیں۔ تب آواز قدرت ہے، اس عبارت کو خاص طور سے توجہ سے سنیں۔ پانچواں مرحلہ ہو چکا، برائی کی نیت، اچھائی کی نیت، کر گزرے برائی، کر گزرے نیکی، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں کیا کہا، برائی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو غفرت لہو، وہ گناہ میں اس کا معاف کر دوں گا، ایسے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ روایت موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا صدق دل سے، البتہ شرائط کے تحت، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا کہ پالنے والے معاف تو کر دے گا، لیکن یہ معافی کی مدت، تو روایات میں نا کہ 7 گھنٹے تک اگر انسان توبہ و استغفار کر لے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اصول کافی میں 5ویں امام بھی اور 6ٹھے امام او کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ 5ویں امام سے بھی ظاہراً یہ روایت ہے، 6ٹھے امام سے بھی یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تمہاری اولاد اگر ارادہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کر کے 7 گھنٹے یا 7 دن نہیں، حتی بلغت النصف حاذہی الی حاذہی، تمہارے اولاد گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے توبہ اس وقت تک ٹالتی رہے یہاں تک کہ جان نفس کہہ گیا، نفس غلط ہے، نفس ہے، جان اس کی گردن تک پہنچ جائے، یعنی جان اکھڑنے والی ہو، روح اکھڑنے والی ہو، اور وہ توبہ کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ جیسے ہی یہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام نے سنا، آخری جملہ کیا کہ 5 مرحلے کے بعد 6ٹھا مرحلہ، توبہ کب کرے، 1 دن 2 دن 1 سال جوانی کی منزلیں طے کرنے کے بعد، بڑھاپے میں نہیں، آخری مرحلے تک اگر انسان اپنے سارے گناہوں سے صدق دل سے توبہ و استغفار کرے تو خداوند متعال حضرت آدم سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں آپ کی اولاد کو جان کی گردن تک پہنچنے تک اگر وہ توبہ و استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ جیسے ہی یہ فقرہ سنا، حضرت آدم نے کہا قال حسبی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، یعنی میری اولاد اتنی نکمی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کوشش نہ کرے، جہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جان اکھڑنے والی ہو، تب بھی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، تب بھی میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ صلوات پہ محمد علیہ عدل اور انصاف، عدل و انصاف الہی کے سلسلے میں بہت بحثیں ہیں، بہت گفتگو ہے، کیونکہ حضرت مسلم علیہ السلام کے بچوں کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس لیے میں ان کی شہادت کے واقعے سے آپ واقف ہیں، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ بس ایک گوشہ مدینے سے نکلنے کے وقت کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مشہور ہے نا کہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے جب اس وقت تھوڑا سا آنکھ ان کی باقی نہیں رہ گئی تھی، بعض نے ذکر کیا کہ اس وقت یا اس کے بعد، بہرحال اس وقت انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پہلے تو یہ گزارش کی کہ آپ سفر عراق نہ کریں، کیونکہ ہم نے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کو سرزمین عراق پر شہید کر دیا جائے گا۔ جناب ابن عباس نے یہ مشورہ تو دیا، اور بھی بہت سے لوگ تھے مشورہ دینے والے، عبداللہ ابن ملعون ثانی اور دیگر بہت سے، لیکن کچھ واقعاً خیر اندیش تھے، یعنی بھلا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کا۔ تو کیا امام برا کر رہے تھے؟ نہیں۔ اسی ابن عباس کے بیان کے اوپر جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے ابن عباس، یہ جو میں سفر کر رہا ہوں، میں نے گزشتہ رات اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے ان کی قبر کے پاس۔ آج ہی ایک سوال آیا تھا، اس میں تھا کہ افرا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو قبر رسول کے اوپر تعفیر کہتے ہیں، رگڑنے کو، سجدہ کرنے کو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو میں نے روایت ڈھونڈ کر کے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں رو رہے تھے، توسل کر رہے تھے اور نمازیں پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس سجدے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ
قبر رسول کے اوپر اپنے جسم کو، اپنی پیشانی کو رگڑنے کوئی برا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ خاک پر سجدہ کرنا، اور یہاں تو کون سی خاک ہے؟ قبر رسول، کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ بہرحال تو ابن عباس نے جب یہ کہا کہ آپ سفر عراق نہ کریے کیونکہ آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے، تو اس وقت امام حسین السلام نے اپنے اس خواب کو بیان کیا کہ جو آپ نے گزشتہ شب دیکھا تھا اور رسول خدا سے گلے ملے تھے، رسول خدا نے امام حسین السلام کی پیشانی کا بوسہ دیا تھا، اور آپ نے ایک گزارش کی تھی کہ اے نانا، آپ کی امت مجھے ستا رہی ہے، آپ مجھے اسی قبر میں لے لیجئے، اپنی قبر میں، یعنی تو اس وقت روایت پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ اے حسین، اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسا مقام اور مرتبہ قرار دیا ہے کہ جس مقام اور مرتبے کو آپ شہادت کے بعد پائیں گے۔ ہر مومن جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کو، حضرت عباس علیہ السلام کے لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ یغبطہ بہا جمیع الشہداء، سارے شہداء ان کے اوپر غبطہ رشک کریں گے جو درجہ حضرت عباس علیہ السلام کو ملا ہے۔ تو اگر معصوم امام ہو تو پھر اس کا مقام و مرتبہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ آپ اس مقام و مرتبے کو، جو خاص مقام و مرتبہ ہے، کسی کے لیے نہیں، کسی امام کے لیے وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ آپ اپنی شہادت کے ذریعے پائیں گے۔ ابن عباس نے فوراً کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، تو عورتوں اور بچوں کو، خانوادے کو کیوں لے کر کے جائیں، ان کو چھوڑ کر کے جائیے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین السلام نے وہی فقرہ جو تاریخ میں باقاعدہ ہمارے مقاتل کی کتاب میں ذکر ہے، شاء اللہ ان یراہن سبایا، خداوند متعال انہیں بھی اہم مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ خداوند متعال چاہتا ہے، یہ چاہنا یعنی کے اوپر بھی گفتگو کی ضرورت ہے، اس چاہنے کے اوپر بھی گفتگو کی ضرورت ہے، یعنی مشیت الہی یہ ہے کہ میرے اہل بیت کیا ہوں؟ اسیر ہوں۔ یہ فقرہ جس وقت بیان کر رہے تھے امام حسین اسلام ابن عباس سے، روایت کا فقرہ ہے کہ پشت پردہ سے حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے ابن عباس کو ٹوکا، کیا ابن عباس آپ ہمیں امام حسین اسلام سے جدا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہاں پہنچ کر کے بزرگوار نے کہا ہے کہ جناب زینب اسیری کا تذکرہ اپنے نانا سے بھی سن چکی تھی، اپنے بابا سے بھی سن چکی تھی، اپنے بھائیوں سے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت زینب نے اپنے آپ کو صرف اسیر ہونے کے لیے آمادہ نہیں کیا تھا، بلکہ روایت ہے کہ ابن عباس کو ٹوک کر کے آپ نے کہا، اے ابن عباس، عظیم شخصیت تھے، جناب زینب نے ایسے کلمات استعمال نہیں کیے جو بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، لیکن جو جناب زینب نے احترام کے ساتھ ان کو خطاب کر کے کہا، اے چچا زاد بھائی ہمارے، آپ ہمیں ہمارے امام سے، حجت خدا سے، میرے بھائی سے آپ جدا ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں، عبارت ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں جناب زینب، توجہ، کہ وَنَمُوتُ مَعَهُ، صرف اسیر ہونے کے لیے آمادہ نہیں تھی جناب زینب، اس کے لیے بھی آمادہ تھی کہ ہم موقع آیا تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ شہید بھی ہو جائیں گے۔ تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے یہ فقرہ کہا، اور اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام یہ فقرہ کہہ چکے تھے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میری بہنیں، بیٹیاں، بھتیجیں، یہ سب کیا ہیں؟ اسیر ہوں، یعنی اس مقام اور مرتبے کو جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے وہ میری بھوک پیاس کی شہادت کے بعد، اور میرے اہل بیت کے لیے اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اس کے باوجود ظالموں نے جو ظلم و ستم کر سکتے تھے کیا۔ وہاں پہ جناب زینب پہ یہ فقرہ وَنَمُوتُ مَعَهُ بول رہا ہے۔ ہمارے بعض بزرگ نے کہا ہے کہ جناب زینب اپنے آپ کو آمادہ کر چکی تھی کہ ہاں میں شہید ہونے کے لیے امام حسین السلام کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہیں پر ایک بات کہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو، ہاشمی خاتون تھی، ان کو جو وہ مٹی دی تھی کربلا کی، جو حضرت جبرائیل یا دوسرا فرشتہ لے کر کے آئے تھے
روایت کا دوسرا فقرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی دو انگلیوں کے درمیان جو حادثہ پیش آنے والا تھا کربلا میں دکھایا تھا، تو ایک فقرہ، ایک روایت کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ جیسے نانا نے مٹی جناب ام سلمہ کو دی تھی، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کی مٹی اٹھائی معجزاتی طور پر، اور وہ بھی جناب ام سلمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس مٹی کو بھی آپ اپنے قارورہ لفظ استعمال ہوا ہے، شیشی اس کو اردو میں کہتے ہیں، اس میں جو ہے یا پلو میں اپنے باندھ لیجئے۔ اور جناب ام سلمہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جیسے نانا نے آپ سے کہا کہ یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا گیا، اے نانی یہ مٹی بھی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بھی وہی کربلا کی مٹی ہے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ روایت کا فقرہ یہاں سے دو ہے، ایک یہ کہ جناب ام سلمہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، رسول خدا آئے تھے گرد غبار میں اٹے ہوئے، التقط دمہ، التقاط کہتے ہیں اٹھانے کو، خون شہداء کو، صرف امام حسین علیہ السلام کا نہیں، خون شہداء کو میں چن چن کر کے اکٹھا کر کے میں نے رکھ لیا ہے، یعنی جناب رسول خدا بیان فرمایا، اور روایت میں بھی حدیث اور اس میں زیارت میں بھی آیا ہے کہ سکن دمہ ظاہراً فی الجنت یا فی ایسے کچھ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون جنت میں پہنچ چکا ہے۔ جناب ام سلمہ نے جناب زینب برداشت نہ کر سکتی اگر حکم معصوم نہ ہوتا، اپنے آپ کو آمادہ کر چکی تھی شہادت کے لیے، مگر جناب ام سلمہ میں اتنی سکت نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک فقرہ یہ کہ اس کے بعد کچھ دن تک زندہ رہیں، لیکن دوسرا فقرہ روایت کا یہ ہے کہ جناب ام سلمہ نے جب اس مٹی کو جو رسول خدا نے دیا تھا، اس شیشی کو جس میں امام حسین علیہ السلام نے مٹی رکھوائی تھی، جب اس کو دیکھا ابلتا ہوا، خون ابلتا ہوا دیکھا، چیخنا چلانا اور فریاد کرنا اور یہ کہنا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، آپ نے انا للہ پڑھتے ہوئے گریو بکا اس قدر کیا کہ صرف محلے بنی ہاشم میں نہیں دوسرے لوگوں تک بھی آواز پہنچی، اور سب کے سب سمٹ کر کے آئے اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں۔ تب آپ نے وہ شیشی دکھائی اور اس کے بعد سب کو یقین دلا، اور سب نے نوٹ کر لیا ذہن میں کہ آج فلاں تاریخ ہے۔ اس کے بعد روایت کا فقرہ ہے جناب ام سلمہ نے اس شیشی کو اپنے ہاتھ میں، جیسے ہم تیل لگاتے ہیں ایسے ہی آپ نے شیشی کو الٹا اور اپنے چہرے پہ ملا، پھر الٹا، سارا خون اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر مل لیا، اس قدر گریا کیا کہ اسی دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، رضوان اللہ تعالی علیہ۔ خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پالنے والے صدقے میں معصومین علیہم السلام کے بالخصوص ایام عزا قریب ہیں، خداوند متعال ہمیں معصومین علیہم السلام سر فہرست سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں، ان کی سوگواری میں، ان کی عزا میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے اس عزاداری وغیرہ کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علی مظہر ابن سید محمد رضا، حسین فاطمہ بنت سید محمد رضی، نعیم فاطمہ بنت سید علی مظہر و جملہ مرحومین کے لیے ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔